ہیلو گائز، جیسا کہ سائبر پنک کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا، مین نے خود کو ڈوریو کی لاش کے ساتھ اڑا دیا تھا۔ ڈیوڈ صدمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کئی مہینے گزر چکے ہیں اور ڈیوڈ گینگ کا نیا لیڈر ہے۔ مطلب کیوں؟ لوسی، کیوی اور ریبیکا تو اس سے سینئر ہے نا، صرف اس لیے کہ ڈیوڈ ہیرو ہے۔ چلو، ویسے بھی ڈیوڈ ایک مشہور سائبر پنک بن گیا ہے۔ اس نے دوسرے سائبر پنکس کے درمیان بہت زیادہ نام حاصل کیا ہے۔ اس نے مین کے ہینڈز بھی اپنے باڈی میں لگائے ہیں۔ وہ جا کر دشمن گینگ سے لڑتے ہیں۔ ان کا گینگ انتہائی طاقتور ہو گیا ہے اور وہ اپنے رائیولز کو آسانی سے شکست دیتے ہیں۔ انڈر ورلڈ میں اپنے گینگ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس فالکو نامی ایک نیا ڈرائیور ہے۔ فالکو کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ شاید مین سے بھی بڑا لیڈر بن جائے گا۔ ڈیوڈ اپنی ریگولر دیکھ بھال کے لیے ڈاگ کے پاس جاتا ہے۔ ڈاگ یہ مانتا ہے کہ ڈیوڈ سائبر ویئر کے ساتھ زیادہ تر دوسروں کے مقابلے میں اچھا ہے۔ وہ اسے اراساکا کارپوریشن کے لیے کام کرنے والے بہترین سائبر واریئر ایڈم سمیشر کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ایڈم اصل میں اتنا خطرناک ہے کہ اسے ایک زندہ لیجنڈ، ایک بوگی مین کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بعد میں کیوی نے ڈیوڈ اور ان کے پرانے فکسر فیراڈے کے درمیان میٹنگ ارینج کروائی۔ فیراڈے اسے ایک اور کام دیتا ہے۔ ڈیوڈ اپنے شاندار پینٹ ہاؤس میں واپس چلا گیا، جہاں لوسی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لوسی تناکا کے واقعے کے بعد سے ہیکنگ سے بریک لے رہی ہے۔ اس رات لوسی آخر کار اپنی پرانی سٹوری ریویل کرتی ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک میں اراساکا کی فیسلٹی میں پیدا ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب وہ بچے تھے وہ ہیکر بننے پر مجبور تھے۔ اراساکا اولڈ نیٹ میں کچھ تلاش کر رہی ہے، جو کہ ایک انٹرنیٹ سسٹم ہے جو 50 سال پہلے خراب ہو گیا تھا۔ حالانکہ پرانا نیٹ خراب AI سے بھرا ہوا تھا اور ان کے لیے خطرناک تھا۔ دوسرے بچوں میں سے کئی مر گئے تو باقی لوگوں نے مل کر فیسلٹی کے ڈیفنس کو تباہ کر دیا اور وہ فرار ہو گئے۔ لوسی بھاگ کر نائٹ سٹی میں رہنے آئی۔ ڈیوڈ کا نیا بازو کا امپلانٹ شیک کرنے لگتا ہے۔ لوسی کہتی ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی فکر میں رہتی تھی، اب وہ ڈیوڈ کے بارے میں بھی فکر کرنے لگی ہے۔ دوسری جگہ اراساکا کا ایجنٹ تناکا کے پرانے ریکارڈ کی جان بین کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک انفارمیشن غائب ہے، شاید ڈیوڈ اور اس کیس ہندوستان کے بارے میں انفارمیشن ہو۔ لوسی اسے ڈھونڈتی ہے اور اسے مار دیتی ہے۔ فیراڈے کے بتائے ہوئے ایک نئے مشن کے ساتھ ڈیوڈ جاتا ہے اور ایک اراساکا کے سائنٹسٹ کو مار ڈالتا ہے۔ وہ ایک بے گناہ سیکرٹری کو بھی مار ڈالتا ہے، لیکن وہ سائبر سائیکوسس کی نشانی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہی چیز جو مین کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس بیچ اراساکا کاؤنٹر انٹیلیجنس سائبر پنک کی تلاش کر رہی ہے جس نے اپنے ممبرز کو قتل کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائیول ملی ٹیک ذمہ دار ہے، تو وہ ملی ٹیک کے فکسر پر حملہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک فیراڈے ہے۔ فیراڈے اس حملے سے بچ جاتا ہے۔ وہ ان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے ملی ٹیک کے پاس جاتا ہے، لیکن ملی ٹیک فیراڈے سے اب بھی تناکا کی جاب میں گڑبڑ اور اس کے پور ریزلٹ پر اس سے ناراض ہے۔ بظاہر ناراض ہونے کی وجہ سے فیراڈے نے ان کی بجائے اراساکا کی کاؤنٹر انٹیلیجنس سے رابطہ کیا۔ اراساکا کاؤنٹر انٹیلیجنس نے اسے تناکا کی تمام گڑبڑ کے لیے معاف کر دیا، لیکن وہ اس ہیکر کی آئیڈینٹی جاننے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے ایجنٹوں کو مار رہا ہے۔ وہ انہیں تناکا کی میموری کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے سے روک رہا ہے، تو فیراڈے کیوی سے مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک مشن کے دوران ڈیوڈ یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے معصوم سیکرٹری کو کیسے مارا، جو اب اسے اپنی ماں کی یاد دلا رہا ہے، تو ریبیکا اسے اپنی سائبر امپلانٹس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دلاسا دیتی ہے۔ بعد میں ڈیوڈ اس معصوم عورت کے بارے میں سوچتا ہے جسے اس نے مارا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جیسے کہ وہ خود اور گلوریا تھے۔ ڈیوڈ بے ہوش ہو جاتا ہے تو لوسی اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاگ کے پاس لے جاتی ہے۔ ڈاگ اسے ہمیشہ کی طرح یہ مشورہ دیتا ہے کہ مزید سائبر امپلانٹس استعمال نہ کرے، لیکن ڈیوڈ پاگل ہو جاتا ہے اور ڈاگ پر حملہ کرتا ہے۔ پھر وہ جلدی سے ہوش میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لوسی اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے والے سائبر ویئر امپلانٹس کو واپس لے لے، لیکن ڈیوڈ کا خیال ہے کہ اسے ابھی بہت اہم کام کرنے ہیں۔ ڈیوڈ لوسی سے گینگ میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے کہتا ہے، لیکن لوسی بھی کہتی ہے کہ اس کے پاس پہلے ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ لوسی کو ایک اور ہیکر کا احساس ہوتا ہے جو تناکا کے فائلوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اسے روکنے کے لیے جاتی ہے، لیکن یہ فیراڈے اور ہمارے اپنے کیوی کا ایک جال ثابت ہوا۔ وہ لوسی کو ناک آؤٹ کرتے ہیں۔ فیراڈے
فیراڈے کیوی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کام جاری رکھے اور وہ اس کے لیے اراساکا میں بھی امیونٹی کا بندوبست کرے گا۔ کیوی اس آئیڈیا پر یقین رکھتی ہے کہ نائٹ سٹی میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے صرف کاروبار ہے۔ وہ ڈیوڈ کے گینگ کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ فیراڈے اراساکا کے خلاف گینگ کو ایک دوسرے مشن پر بھیجتا ہے۔ فیراڈے اراساکا کے گارڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا اور معمولی گینگ بھی بھیجتا ہے۔ ایک بار جب ان کا ٹارگٹ آف روڈ ہو جاتا ہے، ڈیوڈ کی ٹیم ان کی طرف جاتی ہے۔ ڈیوڈ نے دراصل بہت سارے امیونو بلاکرز پہنے رکھے ہیں کیونکہ اس کا سائبر ویئر اسے تکلیف دینا شروع کر رہا ہے۔ یہ صرف ریبیکا جانتی ہے۔ ڈیوڈ اپنے سندوستان کا استعمال کرتا ہے اور گارڈ کو مار ڈالتا ہے، لیکن پتہ چلا گاڑی آٹو پائلٹ پر ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ صرف فیراڈے اور اراساکا کمپنی کی طرف سے چھپ کر حملہ کرنے کی سازش تھی، لیکن گینگ پھر بھی اراساکا کی گاڑی کو روکنے کے لیے کچھ خاص حربے استعمال کرتے ہیں۔ اچانک ان پر ملی ٹیک فوجیوں کی ایک پوری فریکنگ بٹالین نے حملہ کیا تو وہ اراساکا ٹرک کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ایک سائبر اسکیلیٹن نکلا، ایک اعلیٰ درجے کا ملٹری سائبر ویئر جو ڈیوڈ کے سندوستان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تبھی فیراڈے ڈیوڈ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے لوسی کی آواز کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ڈیوڈ کو سائبر اسکیلیٹن استعمال کرنے کو کہتا ہے۔ ڈیوڈ کو شک ہوتا ہے لیکن لوسی اس پر زور ڈالتی ہے کہ ایسا ہی کرے ورنہ آنے والی ملی ٹیک فوج انہیں مار ڈالے گی۔ ریبیکا ایسا کرنے کے خلاف ہوتی ہے لیکن ڈیوڈ کیوی کی تھوڑی مدد سے انسٹالیشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کیوی اور فالکو نظر رکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں لیکن کیوی اسے مار کر فرار ہو جاتی ہے۔ تبھی لوسی کو ہوش آتا ہے اور وہ باہر نکل جاتی ہے۔ وہ ڈیوڈ کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ڈیوڈ کو ٹیسٹ سبجیکٹ کے طور پر پکڑنے کے لیے یہ سب اراساکا کا ایک جال تھا، لیکن فیراڈے نے لوسی کو ناک آؤٹ کر کے پکڑ لیا۔ پھر وہ ڈیوڈ سے کہتا ہے کہ سائبر اسکیلیٹن کا استعمال کرے اور اپنے گینگ کو ان کے قریب آنے والے ملیٹک فوج سے بچائے۔ ڈیوڈ سائبر اسکیلیٹن کی وجہ سے پاگل ہونے لگتا ہے لیکن ریبیکا اسے امیونو بلاکر سے مارتی ہے اور ایسا ہونے سے روکتی ہے۔ فالکو بھی اندر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کیوی نے انہیں دھوکہ دیا۔ ڈیوڈ سائبر اسکیلیٹن کا استعمال کرتا ہے جو اسے گریویٹیشنل فیلڈ بنانے کی اجازت دیتا ہے اور اسے اپنے سندوستان کی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملیٹک بٹالین کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ڈیوڈ اپنا ہوش کھونا شروع کر دیتا ہے لیکن لوسی کو بچانے اور فیراڈے سے ان کا بدلہ لینے کے لیے کافی دیر تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ سیدھے اراساکا ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتے ہیں جبکہ ملیٹک ان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ فل میڈ میکس چلے جاتے ہیں اور ڈیوڈ ملیٹک فوجیوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے پاورز کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو ریبیکا اپنے امیونو بلاکرز کا استعمال کرتی ہے لیکن وہ ختم ہونے لگے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اب صرف جو ڈیوڈ کی عقل کو بچا سکتی ہے وہ لوسی ہے۔ کیوی اپنے موت سے ڈرنے لگتی ہے اس لیے وہ نائٹ سٹی سے بھاگنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن فیراڈے نے اسے گولی مار دی تو وہ اس سے دور بھاگتی ہے۔ چونکہ ڈیوڈ زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس لیے اراساکا کمپنی ایڈم سمیشر دی لیجنڈری واریر بھیجتی ہے جو ان کے لیے کام کرتا ہے۔ کیوی مر رہی ہے اس لیے اپنی آخری سانس کے ساتھ وہ انہیں فیراڈے کی لوکیشن بھیجتی ہے۔ فیراڈے کے لوگ کیوی کو مار ڈالتے ہیں۔ فالکو فیراڈے تک پہنچتا ہے اور ڈیوڈ اس کے اوپر سے آتا ہے۔ ایک ساتھ وہ اراساکا کے ٹاور پر جاتے ہیں۔ وہاں ڈیوڈ اپنے امیونو بلاکر کی آخری شیشی استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ اراساکا میں داخل ہوتا ہے اور تمام سپاہیوں پر دھاوا بول دیتا ہے۔ وہ فیراڈے کو زمین پر پٹک دیتا ہے۔ ایڈم سمیشر ڈیوڈ کو روکنے کے لیے پہنچ گیا لیکن فیراڈے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ڈیوڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈم سمیشر اس پر وار کرتا ہے تو ڈیوڈ جلدی سے لوسی کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ وہ سائبر سائیکو ہونا شروع کر دیتا ہے لیکن لوسی اسے ہوش میں لاتی ہے۔ لوسی کو فکر ہے کہ ڈیوڈ سائبر اسکیلیٹن کی وجہ سے مر جائے گا لیکن ڈیوڈ کو پرواہ نہیں، وہ صرف لوسی کو بچانا چاہتا ہے۔ ایڈم سمیشر ان کے رومانٹک لمحے کو پریشان کرنے آتا ہے اور ان کے کراس فائر میں فیراڈے اپنی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ڈیوڈ اور لوسی اپنے دوستوں کے پاس واپس چلے گئے لیکن ایڈم سمیشر نے ریبیکا کو زمین پر گرا دیا اور وہ ترنت مر گئی۔ وہ فالکو کو بھی زخمی کرتا ہے۔ ایڈم کے پاس بھی ایک سندستان ہے، ڈیوڈ کے پاس سندستان اور سائبر اسکیلیٹن ہے لیکن وہ وومٹ کرنے لگتا ہے اور اپنا ہوش کھو دیتا ہے۔ لوسی ایڈم سمیشر کو ہیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا تو فالکو اسے لے کر بھاگ جاتا
جاتا ہے جبکہ ڈیوڈ نے ایڈم کو پیچھے روکے رکھا۔ ایڈم نے ڈیوڈ کو مار کر اس کا کچومر بنا دیا، لیکن ڈیوڈ ہنستا ہوا اپنی آخری سانسیں لیتا ہے۔ وہ خوش ہے کہ لوسی محفوظ ہے۔ کچھ عرصے بعد لوسی چاند کی سیر پر جاتی ہے۔ وہاں وہ ڈیوڈ کو اپنے سامنے مسکراتے اور ہنستے ہوئے دیکھتی ہے اور پھر وہ جا چکا ہے۔ وہ بالکل اکیلی ہے۔ لوسی ان یادوں کے ساتھ اداسی سے مسکراتی ہے جو اس کے پاس اس شخص کی ہے جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو چینل کی مدد کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔